هتعال وبعدين خلي سنة كاملة ميوت. هو بيقول لي لن يتم تسجيل البتاع على الشاشة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نغمہ توحید آفیشیل لائف ٹرانسمیشن کے ساتھ میں حسن ملت توحیدی، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں قاری ابوبکر صدیق صاحب جو کہ میرے ساتھ ہوسٹنگ کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان میں ایک سب سے بڑا نام مصر سے جو فضیلت الشیخ حضرت مصطفیٰ محمد سید حمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عبید اللہ حامد صاحب رحیم یار خان سے موجود ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو لائیو موجود ہوں گے وہ منڈی باودین سے قاری سید الرحمان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے. اور ہم اپنے پروگرام کا انشاءاللہ آغاز کرنے لگے ہیں. ویسے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم اپنے پروگرام کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں مصر سے جو ہمارے ساتھ قرہ اکرام ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو دعوت اور ان کے اعزاز میں جو کلمات ہم نے تیار کیے ہیں میں درخواست کروں گا اپنے ہوسٹ سے جو میرے ساتھ آج موجود ہیں قاری ابوبکر صدیق صاحب، وہ انہیں دعوت دیں گے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہماری آج کی نشست کا آغاز ہوگا. قاری ابوبکر صدیق صاحب کو میں مائک ٹرانسفر کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ماشاءاللہ جناب ہمارے سمیع اللہ توحیدی صاحب بہت اچھے انداز میں جنہوں نے پروگرام کو شروع کیا اور اب اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. اللہ پاک ان کی محنت کو اور سعی کو قبول فرمائے. جہاں پاکستان میں انہوں نے بہت سارے مہمانان حضرات کو مدعو کیا، اپنے پروگرام کو چار چاند لگائے، آج انہوں نے انوکھا کام کیا اور اپنے ساتھ بطور مہمان شریک کیا مصر سے ہمارے بہت ہی محبوب ہمارے ساتھی جناب شیخ مصطفیٰ محمد سید حمود صاحب. بہت اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی تلاوت اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے. ناظرین، جس طرح ہمارے یہ حضرات محنت کر رہے ہیں اور دن رات ایک کر رہے ہیں توحید کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی تبلیغ میں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ملائیں. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کو لازمی شیئر کریں. تو آئیے چلتے ہیں تلاوت کی طرف. میں دعوت دیتا ہوں اپنے محبوب کو. ایھا الاخوة الکرام، بعمیق قلوبنا نحن نفرح فرحا بلیغا بأننا سنسمع تلاوة القرآن من ضيفنا المكرم وشيخنا المفخم الذي يسمعنا القرآن من أرض مصر مباشرا. أنا أرجو من فضيلتكم أن تسمعوا تلاوته بالشوق والرغبة وتنشروه إلى أصدقائكم. فالآن أدعو للتلاوة القرآن العظيم فضيلة الشيخ القارئ المقرئ حبيبنا الشيخ مصطفى محمد السيد حمود، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سبحان الله. يوفون بالنذر
ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله الله ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله. سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت
قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله 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 الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا سبحان الله. إله إلا سبحان الله. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. یہ تھے شیخ مصر سے مصطفیٰ سید، جو کہ بہترین انداز میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب اب اس کے بعد سمیع اللہ بھائی آگے جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دیں گے. جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے مصر سے ہمارے مہمان مصطفیٰ محمد سید حمود، اور ہمارے دیکھنے والے سننے والے تمام ناظرین نے دیکھا کہ ان کی خوبصورت آواز کو سنا. اور اس کے علاوہ مصر سے ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ لائیو آئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنے پیج پر اس لائیو ٹرانسمیشن میں ان کی خوش آمدید کرتے ہیں. اب ہمارے ساتھ اس کے بعد جو شخصیت موجود ہیں، میرے خیال سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے سامنے فرنٹ کیمرے میں ان کی پکچر آ رہی ہے. یہ رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عبید اللہ حامد صاحب، جو کہ شاعر اشاعت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ اور اس کے علاوہ اشعار اور نظمیں یہ اپنی سوشل میڈیا پر آپ نے سنا ہوگا. ابھی یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سب سے پہلے کچھ ہم، پھر اس کے بعد کوئی نظم، جو بھی آپ کو اچھا لگے موقع کی مناسبت سے آپ ہمارے سننے والے دیکھنے والے سامعین کو آج اپنی آواز سے محظوظ فرمائیں. مولانا عبید اللہ حامد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
شکریہ ادا کروں گا بھائی محمد سمیع اللہ توحیدی صاحب کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بھی دعوت دی۔ اللہ رب العزت ان کی اس خوبصورت کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ جو بھی دوست لائیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ محبت سے سنیں گے ایک تو اشعار جو بھی سمجھ میں آئے، اور سب سے پہلے یہ کہ درود پاک تمام ساتھی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں محبت سے عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ ہے، سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، بدکار ہے مجرم ہے، بدکار ہے مجرم ہے، شیطان نے مارا ہے، اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ محبوب کی امت کا مولا تو کرم رکھ لے، محبوب کی امت کا مولا تو کرم رکھ لے، تیرے در دولت پر، تیرے در دولت پر دامن کو بسانا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، ایک تیری ہی رحمت کا، ایک تیری ہی رحمت کا اللہ سہارا ہے، اللہ
اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عقیدت سے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ذکر طیبہ میں یاد پر کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ذکر طیبہ میں یاد پر کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ذکر طیبہ میں یاد پر کر خیال آیا، کمال آیا، اور نبی تو عاجز سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو عاجز سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا،
مگر جو آخر آمینہ کا وہ لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکری ہے مثال آیا کمال آیا جو ذکر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ماشاء اللہ کافی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اشعار پیش کیے اور عبید اللہ حامد صاحب نے. اور اگر یہ میری آواز سن رہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک توحیدی ترانہ بھی ہو جائے تو 4 چاند لگ جائیں گے آج کے پروگرام کو. سمیع اللہ بھائی کی طرف سے فرمائش ہے کہ توحیدی ترانہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ سنا دیتا ہوں. اس کے بھی چند اشعار محبت سے سنیں گے. مسلک بھی توحیدی ہے ایمان بھی توحیدی ہے 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 یہ دل بھی توحیدی ہے یہ جان بھی توحیدی ہے میں توحیدی ہوں میں عشاقی ہوں میں توحیدی ہوں میں عشاقی ہوں میں عشاقی ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے بڑوں نے یہ سمجھایا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے بڑوں نے یہ سمجھایا ہے سمجھ میں آیا اس دن سے سمجھ میں آیا اس دن سے میں ہوں توحیدی بچپن سے میں توحیدی ہوں میں عشاقی ہوں میں توحیدی ہوں میں عشاقی ہوں میں عشاقی ہوں لا الہ الا اللہ کی ہر صدا لگائیں گے لا الہ الا اللہ کی ہر صدا لگائیں گے رحمت عالم کی سنت سارے جہاں میں پھیلائیں گے اور اصحاب کی عظمت بھی لوگوں سے منوائیں گے ناتا جوڑ گلشن سے ناتا جوڑ گلشن سے میں ہوں توحیدی بچپن سے میں توحیدی ہوں میں عشاقی ہوں میں توحیدی ہوں میں عشاقی ہوں میں عشاقی ہوں لوگوں کو قرآن سنا اس سے کہانی چھوڑ دے لوگوں کو قرآن سنا اس سے کہانی چھوڑ دے سنت نبوی اپنا شرک و بدعت چھوڑ دے سنت نبوی اپنا شرک و بدعت چھوڑ دے رب سے تعلق اپنا بنا غیروں کا در چھوڑ دے رب سے تعلق اپنا بنا غیروں کا در چھوڑ دے مانگے گا تو کن کن سے مانگے گا تو کن کن سے میں ہوں توحیدی بچپن سے میں
ہی کی ہوں، میں عشا کی ہوں، میں تو ہی کی ہوں، میں عشا کی ہوں، میں عشا کی ہوں، سن عبید حامد سن، صرف قرآن و سنت سن، سن عبید حامد سن، صرف قرآن و سنت سن، شرک سے ہو جا اب بیزار، شرک سے ہو جا اب بیزار، ہوگا تیرا بیڑا پار، جب تو ذکر توحید کرے، ہر فضا بس گونج اٹھے، جب تو ذکر توحید کرے، ہر فضا بس گونج اٹھے، آئے صدا تیرے لڑ سے، آئے صدا تیرے لڑ سے، میں ہوں کہیں بھی بچپن سے، میں تو ہی دی ہوں، میں عشا کی ہوں، میں تو ہی دی ہوں، میں عشا کی ہوں، میں عشا کی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری فرمائش بھی انہوں نے پوری کی۔ اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے ان کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے جو معزز مہمان جو ہمارے اس آج کے لائیو ٹرانسمیشن کے جو ہمارے خصوصی مہمان تھے، حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ سید الرحمان بلوچ صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں۔ میں ان کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان کو نغمہ توحید آفیشیل پر لائیو آنے پر ان کا دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ حامد صاحب ہم سے رخصت چاہیں گے، اور ہم انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے مولانا سید الرحمان بلوچ صاحب سے۔ تو حضرت کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، اور ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہوئی مجھے اور میرے دیکھنے والے تمام سامعین کو کہ آج آپ ہمارے ساتھ نغمہ توحید پہ لائیو آئے ہیں۔ تو ہمارے جو پروگرام کا آج ٹاپک تھا، ہم اس پر گفتگو کریں گے، استقبال رمضان اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر ہم کچھ گفتگو کر لیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہم سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے مصر سے ہمارے ساتھ ایک شیخ صاحب لائیو موجود تھے، انہوں نے خوبصورت انداز میں تلاوت بھی کی، اور اس کے بعد پھر ایک حمد و نعت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جائیں گے، آپ کی بات مکمل کریں گے۔ اچھا حضرت، رمضان کے حوالے سے، جیسے کہ رمضان کے بھی آمد ہے اور کچھ دن باقی ہیں، بلکہ کچھ گھڑیاں باقی ہیں رمضان کے آمد میں، تو رمضان کے حوالے سے اگر آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں کہ رمضان میں اپنا وقت کیسے قیمتی بنائیں، اور موجودہ صورتحال میں خاص طور پر جو کرونا کی وبا ہے، اس موقع پر رمضان میں ہم کو پہلے سے زیادہ لوگوں کی خدمت اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اپنے رمضان کو کیسے قیمتی بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کا اور نغمہ توحید آفیشیل کے احباب کا مشکور ہوں، جنہوں نے آج اس پروگرام میں میرا انتخاب کیا اور ایک اہم موضوع پر مجھے میرا معافی ضمیر لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا۔ اہلیان کراچی مبارکباد کے مستحق ہیں، ماشاءاللہ ہر کام میں آپ احباب جو ہے وہ سبقت لے کے جا رہے ہیں اور سب سے آگے نکل رہے ہیں جماعتی حوالے سے، اور ویسے بھی اسلام کی جو خدمت ہے سوشل میڈیا پر، چونکہ یہ جو آج کا دور ہے سمی بھائی وہ تھوڑا بدل چکا ہے، اور اب جو ہمارا ٹرینڈ ہے وہ بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک نئے رنگ میں دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے جس سے ہم اپنی آواز پوری دنیا کے لوگوں تک، اندرون بیرون ملک جو ہمارے احباب بستے ہیں ان تک ہم اپنی آواز کو بڑی آسانی سے پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کچھ چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم اس کام کے لیے چنتا ہے، ان چند خوش نصیبوں میں آپ اہلیان کراچی ہیں،
میں آپ کے تمام جو معزز علماء کرام ہیں کراچی سے، آرائی برادران ہیں، عزیزی برادران ہیں، اس طرح مولانا سلطان العارفین صاحب ہیں، مولانا عبدالرؤوف صاحب ہیں، مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، اور آپ جی جیسے باصلاحیت نوجوان ہیں، میں سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے اجر عظیم نصیب فرمائے۔ رمضان الکریم کا مہینہ یہ اس امت پر اللہ کریم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، اور اس رمضان میں جو ہماری زندگی میں جو یہ رمضان آ رہا ہے، اور غالباً میں یوں کہوں گا کہ پچھلی ایک صدی جو گزر چکی ہے، اس ایک صدی کے بعد جو اب موجودہ صورتحال ہے، اور جس موجودہ صورتحال میں ہمیں رمضان الکریم کا استقبال کرنا ہے، وہ ایک بڑا پریشان کن مرحلہ ہے۔ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان جیسے ملک میں جو ہمارے معزز علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، ان کی محنتوں اور کوششوں سے کسی حد تک ہم رمضان المبارک کی عبادات کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت سارا ریلیف ملا ہے۔ تو رمضان تو اللہ کا مہمان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے ہاں مہمان آتا ہے، یہ دنیا کی روایت ہے، آپ کے ہاں بھی میرے ہاں بھی، اور اوورآل پوری دنیا کا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے ہاں کوئی اہم ترین گیسٹ یا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے کے لیے خاطر خواہ جو ہے وہ انتظامات کیے جاتے ہیں، گھر کی صفائی کی جاتی ہے، اور گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جو چیزیں موجود نہیں ہوتی ان چیزوں کا جو ہے وہ انسان انتظام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا استقبال ہم نے کرنا ہے، اور اس انداز میں کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کو، اپنے دل کو کم اور اپنے وجود کو سنوارنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے اپنے گھر کی زیب و آرائش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہے، اور آنے والا مہمان جو ہے وہ اس انداز میں خوش ہو کے جائے کہ وہ ہمارے گھر کی جتنی چیزیں ہیں، ہمارا کچن ہے، ہمارا باتھ ہے، ہمارا گیسٹ روم ہے، اور اسی طرح ہمارا اسٹڈی روم ہے، تو وہ دیکھ کے اتنا مطمئن ہو کے جائے کہ وہ ہمارے گھر کی جو ہے وہ تعریف کرے، تو ہم اپنے گھر کو سنوارنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو دل ہے ہمارا، یہ ایک گھر ہے، اور اس گھر کو جب ہم اچھا کریں گے، سنواریں گے، اس سے جھوٹ کو نکالیں گے، حسد کو نکالیں گے، بغض کو نکالیں گے، اور اس کے اندر سے جب ہم کینہ اور نفرت جو ہے، جو اس وقت ہمارا یوں سمجھ لیں کہ بین الاقوامی ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ کسی بھی طبقہ زندگی کے لوگوں سے ہمارا تعلق واسطہ ہے، چاہے وہ ہم تاجر ہیں، چاہے ہم علماء کی صف میں ہیں، یا دیگر کوئی بھی آپ طبقہ لے لیں، اس طبقے میں جو سب سے یوں سمجھ لیجیے کہ بری اس وقت عادت موجود ہے وہ حسد ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کا علماء کرام، معزز علماء کرام جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں۔ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مہمان کے آنے سے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دل والے گھر کی صفائی کرنی ہے، ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جو استقبال رمضان کی جو بیسک چیزیں ہیں ان میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو اس طرح صاف کرنا ہے کہ جب رمضان آئے تو ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ برائی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر ایسے دل ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو رمضان ہے، اور اس وقت جو ایک اور بین الاقوامی مسئلہ ہے کورونا کی وجہ سے، علماء کرام نے یا مفتیان نے جو فتوی دیے ہیں حفاظتی اقدامات کے لیے، جو حفاظتی اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے، الحمدللہ ہمارا تو بڑا کھلا سا موقف ہے، اور ہم تو بڑی کھلی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پر بھی علماء کرام نے کبھی ہر درمی نہیں دکھائی ہے۔ تو علماء کرام تو ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے اس فارم سے یہ بات جو ہے وہ آن ایئر کہنا چاہ رہا ہوں کہ
کہا یہ جاتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ ہر درمی دکھا رہے ہیں اور وہ مسجدیں نہیں بند کر رہے، پر بابا مسجد تو بند کرنے کا کسی نے نہیں کہا. اعتراض صرف یہ تھا کہ جب دیگر مقامات، مارکیٹیں ہیں، اس طرح بینک ہیں اور ایسی جو پبلک پلیسز ہیں، ان پہ جب آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ اس کو بروئے کار نہیں لا رہے، تو صرف مسجد کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو بہرحال رمضان ہے، انشاءاللہ العزیز علماء کوآپریٹڈ ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور میرا یہ کہنا ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے رب العالمین کی رحمت سے سمیع بھائی بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان پاکستان کے لیے انشاءاللہ کورونا سے نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بالکل، یہ رمضان ہمارے لیے پورے پاکستان کے لیے، بلکہ ہم دعا یہ کریں گے کہ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے لیے یہ رمضان کورونا سے نجات کا باعث بنے، سبب بنے. اچھا حضرت، ایک سوال میں آپ کی خدمت میں اور بھی پیش کرتا چلوں کہ روزہ جو ہے، اس کا جو ثواب ہے، روزے کا جو ثواب، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا ہے کہ بھئی جو روزہ رکھے گا اس کا جو ثواب ہوگا وہ مجھ سے لے؟ تو مطلب باقی چیزوں کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، نماز کا ثواب، قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام کے ثواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے دیتے ہیں، لیکن روزے کو اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، ہمارے سننے والے ناظرین کو بتائیں. رمضان، روزہ، قرآن، یہ تین چیزیں ہیں، اور اگر ہم ان تینوں چیزوں پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اس سوال کا جواب جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل جائے گا. قرآن اللہ کریم کا کلام ہے، جی، اور اس کلام کو اللہ نے بھیجنے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا وہ رمضان ہے، اور رمضان میں اللہ کریم نے جو روزے کی عبادت رکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک یا وہ کھانے پینے سے، اپنی ان خواہشات سے جو ان کے لیے اس کے لیے جائز تھیں، ان خواہشات سے رکا رہتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے وہ احکامات جو عام دنوں میں وہ سر انجام نہیں دے سکتا، وہ ان دنوں میں دے لیتا ہے. اور جو روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ روزے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلا دیگر عبادات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح روزہ ہے، جہاد ہے، اور آپ یوں کہہ لیجیے دیگر جتنی عبادات ہیں، ان عبادات میں انسان جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اجر تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتے ہیں، اور دے بھی کون سکتا ہے؟ اللہ. ہمارا تو یہ کہنا ہے، اور ہم جو ہے اشاعت التوحید و سنت والے، ہمارا تو یہ موقف ہے پہلے دن سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے. تو اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیں گی، پھر نماز کا بھی، حج کا بھی. لیکن اب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیوں کیا ہے؟ تو اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو وہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں. آپ زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کم از کم جس کو مالک بنا رہے ہیں اس کو پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے زکوٰۃ دی ہے، اس میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک مجمع جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا اظہار ہو جائے گا. مثلا آپ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ لے گا، اور اس دیکھنے کے بعد آپ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اللہ کریم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس عبادت میں، اور اس میں دیگر لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتا، جس کا کنٹیکٹ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہمیں آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو آپ اس طرح والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور درمیان میں وضو کر رہا ہے بندہ، میں ہوں یا آپ ہیں. تو جب آپ پانی ڈالتے ہیں منہ میں کلی کرنے کے لیے تو اس وقت کون سی طاقت ہے جو انہیں روک لیتی ہے؟ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ایک گھونٹ اگر حلق سے نیچے اتار لیا جائے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، چونکہ یہ صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہم یہ رکے ہوئے ہوتے ہیں
تو اسی لیے اللہ کریم کی ذات بھی جو ہے وہ پھر خوش ہو کے یہ کہتی ہے کہ یہ خاص میرا اور اس کا معاملہ تھا جس میں کوئی دوسرا بندہ انوالو نہیں ہوا، تو اس لیے اس کا اجر بھی میں بذات خود ہی اس کو دوں گا۔ چلیں جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کافی خوبصورت گفتگو کی حضرت۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وقت تقریباً 50 منٹ ہو گیا اور اتنا میں کبھی اوپر گیا نہیں ہوں، آج بہت لیٹ ہو گئے ہم، تو بس آخر میں آپ موجودہ جو آپ صورتحال میں جو آپ نے منڈی بہاؤالدین میں جو آپ نے کورونا کے متاثرین کی جو امداد کی، تو اس پر ہمارے سننے والوں کو تھوڑی سی بس اس سے 1-2 منٹ کے اندر آپ اپنی کارگزاری سنیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں۔ دیکھا نا، اب یہ پھر سنگ بھائی وہی بات آ گیا کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں دے گی؟ اس لیے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اہل کراچی کو نظر نہیں آئے گا، تو دیگر ہم کوئی کام کریں گے تو وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ تو کرونا یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے، اس پہ بہت ساری رائے ہیں، کسی کا کہنا ہے کہ یہ محض فراڈ ہے، کسی کا کہنا ہے کہ فراڈ نہیں ہے، یہ ایک لیبارٹری جو ہے وائرس ہے جو پوری دنیا کو مفلوج کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کے تحت چھوڑا گیا، اور کسی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آلریڈی لیبارٹری ایکسپیریمنٹ، جی جی، ہاں، اس کے لیے لیبارٹری وائرس ہے۔ مختلف رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن اس سب جتنی رائے ہیں ان سب کے باوجود جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال اس وائرس کی وجہ سے دنیا اس وقت مفلوج ہے، اور دنیا ایک جو ہے وہ سٹاپ کی شکل میں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کئی صدیاں پیچھے کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں چونکہ دنیا جتنی فاسٹ ہو چکی تھی اور دنیا کا جتنا روزگار بڑھ چکا تھا اور جتنے عام لوگ جو ہیں وہ اس کام میں یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا سے آگے نکل چکے تھے کہ ان کا سونا اور ان کا جاگنا، جب سوتے تھے تو انہیں ایک ہی فکر ہوتی تھی، صبح دکان پہ کیا لانا ہے، کیا دینا ہے، کیا بیچنا ہے، اور جب اٹھتے تھے تو صرف ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ کب پہنچنا ہے۔ یعنی نہ تو بیوی کا احساس ہے، نہ بچوں کا احساس ہے، نہ ان کی تعلیم کی کوئی ایشوز ہیں، نہ اتنی دنیا آگے چلی گئی تھی۔ تو اب یکدم جو یہ بریک لگا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی متاثر ہوئی ہے، بلکہ ان کی زندگی کے وہ معاملات جو ان کے کاروبار سے اٹیچ تھے اور اس کی وجہ سے ان کی جو دکانداری تھی یا ان کے دیگر جو کام تھے وہ سارے کے سارے سٹاپ ہوئے ہیں۔ ایسے میں بالخصوص مزدور طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس مزدور طبقے کے جو احساسات ہیں وہ بڑے لوگ تو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ایسے میں جہاں اور مشکل کی اس گھڑی میں جہاں لوگ جو ہے وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، کاروبار بالکل جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، اور بچوں کے ظاہری بات ہے کھانے پینے کا سسٹم تو چل رہا ہے، تو ایسے میں جہاں پر اور جماعتوں نے اپنے اپنے طریقے سے فنڈ ریزنگ کر کے یا کسی بھی طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کی امداد کی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے، اور ہم نے بھی جماعتی دوست جو ہیں جو اہل توحیدی ہیں یہاں پر جو سفید پوش طبقہ ہے ان کی ہم نے الحمدللہ امداد کی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 دن میں ہم مزید جو ہے وہ یہاں کے جو ہمارے چونکہ میں نے بعض دوستوں سے بات کی، انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ جماعتی ساتھیوں نے کچھ بہرحال یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ اس میں ملے، اور ہم نے الحمدللہ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 200 سے زائد گھرانے ایسے ہیں جن تک الحمدللہ جماعت کی طرف سے ہم نے راشن پانی پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے 2 دن میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ 50 گھروں تک انشاءاللہ اب جو ہے وہ مزید راشن پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری اور خوبصورت گفتگو کر رہے تھے حضرت مولانا حافظ سید الرحمان بلوچ صاحب۔ ہم ان کا ایک مرتبہ پھر میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو خوش نصیب موقع۔ آپ کی محبت ہے، اور جی، میں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک کی محبت سلامت رکھے۔ محمد توحید آفیشیل کے جتنے ہمارے بچے کام کر رہے ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو سراہتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، چونکہ ہم نے تو اپنا وہ کہہ لیں کہ وقت گزار لیا، اب یہ بچے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم میری جب بھی کبھی کہاں اہل
توحید کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ العزیز دامن دل میں سکھ میں میری ذات حاضر ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو میرے آواز اور تصویری کی دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے ہمارے اس تمام پیغام کو، جس میں سب سے پہلے تلاوت کا جو شرف حاصل کیا وہ ہمارے مصر سے شیخ صاحب جو جن کا نام ہے مصطفیٰ آل محمد، وہ ہمارے ساتھ لائیو تھے، انہوں نے تلاوت کی۔ اس کے بعد پھر عبید اللہ حامد صاحب ہمارے ساتھ رحیم خان سے لائیو ہے، انہوں نے حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد کچھ اشعار سنت پر بھی بیان کیے۔ اس کے بعد ہمارے جو مہمانان موجود تھے ان میں حافظ عبد الرحمن بلوچ صاحب جنہوں نے خوبصورت گفتگو کی اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے اوپر، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ ختم ہو گیا